بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے، جس میں گزشتہ دنوں گوادر پسنی میں 14 جو ہماری فوج کے جوان جو ہے وہ شہید ہوئے، پھر میاں والی ایئر بیس پہ اٹیک ہوا اور وہاں پہ جو ہے نا کچھ طیاروں کو جزوی طور پہ نقصان پہنچا اور 9 جو دہشت گرد تھے وہ جنم حاصل ہوئے، اور اب کے پی کے میں ایک لیفٹیننٹ کرنل سمیت 3 جوان جو ہے فوج کے وہ شہید ہوئے۔ تو کیا یہ صرف افغان مہاجرین کی جو واپسی کا جو عمل شروع ہے اس کا ریئیکشن ہے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا اس ملک کے خدادات میں دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی؟ کیا ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ یہاں پر جو دہشت گردانہ عملے جو ہے وہ نہیں کر رہی تھی؟ تو اصل میں تو ہم نے اس عمل میں جو ہے وہ جو افغان مہاجرین کی واپسی کا جو عمل شروع کیا اس میں دیر کر دی۔ تو فلسطین پہ آنسو بہانے والوں، اگر اگر ہم نے اس میں مزید دیر کر دیتے تو ہماری ملک کے خدادات کا بھی جو ہے اس پاکستانی قوم کا بھی یہی اشر ہونا تھا جو آج فلسطین والوں کا ہو رہا تھا۔ تو کیا فلسطین میں اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ پہلے جب اسرائیلی جب انہوں نے فلسطین کا رخ کیا تھا اپنی خوبصورت دوشیزوں کے ہمراہ، تو ہمارے جو فلسطینی عرب تھے ان کی پہلے دن ہی رال ٹپکنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے ان کو ویلکم کہا، ان کو گھروں میں جگہ دی، زمینیں دی ان کو۔ پھر ان کے پاس کیونکہ وسائل تھا، کیونکہ وہ تو ایک ایجنڈے کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کر دی۔ جب 20-25% پہ وہ مالک بن گئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنا ایجنڈا جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور انہوں نے جو ہے فلسطین پہ جو ہے نا وہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور جو فلسطینی تھے وہ مظلوم بن گئے۔ تو ایسا نہیں کہ جو اسرائیل جو تھا وہ قابض ملک ہے، بلکہ اسرائیلیوں کو ویلکم کیا گیا تھا فلسطینیوں کی جانب سے، جس طرح ہم نے جو ہے نا افغان مہاجرین کو ویلکم کیا۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ 40-50 سال مہمان نوازی کرنے والوں کو خلاف آج کیسا کیسا زہر جو ہے وہ ہمارے افغان بھائیوں کی طرف سے اگلا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کو دہائیوں بعد ایک ویژنری آرمی چیف جو ہے وہ ملا ہے آصف منیر کی صورت میں، جس نے اس خطرے کو جو ہے وہ بھانپ لیا ہے۔ تو میں تو گزشتہ 10 سالوں سے میرے روزنامہ صاحب میں لکھے جانے والے کالم اس بات کے گواہ ہیں کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ فوجی قیادت کو وارن کرتا رہا کہ آپ کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ہم جو ہے نا ہمارے خلاف جو پھندے لگائے گئے تھے ہم ان میں خود گردنیں پھنسانے جو ہے وہ لگ گئے۔ تو ہمارے جو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور فیض امیر جو تھے ڈی جی آئی ایس آئی، وہ نان سٹیٹ ایکٹر کے ساتھ ڈیل کو جو ہے وہ امن کا نام دیتے رہے۔ ویسے بھی سنا ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ لمبا بڑی ڈیل ڈال والا جو شخص ہوتا ہے اس کی عقل ٹخنوں میں ہوتی ہے، اور باجوہ صاحب کے ساتھ بدقسمتی سے وہ بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لمبے شخص تھے۔ اور دوسرے ڈی جی آئی ایس اے فیض حمید تھے جو طالبان کے کابل فتح کرنے پہ جو ہے نا وہاں کابل جا کر کسی ہوٹل میں چائے کی چسکیاں نوش فرما رہے تھے کہ ہم نے امریکہ کو بھگا دیا، حالانکہ یہ سب ایک ڈیل کا نتیجہ تھا۔ حیرت ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوجی قیادت اتنی احمق تھی کہ آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا تھا اس کو نہ بھانپ پائی۔ طالبان کا افغانستان پہ دوبارہ قبضہ ایک مکمل ڈیل کا نتیجہ تھا۔ کیا قطر میں جو امریکہ اور طالبان کے جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ کس لیے ہو رہے تھے؟ اور ملا برادر جو ہماری حراست میں تھے ان کو ہم نے رہا کیا طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر، وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا حصہ بنتے رہے۔ تو امریکہ نے طالبان کو ایک ہی شرط پہ قبول کیا تھا کہ ہمارے نکل جانے کے بعد جو ہے جو اس خطے میں جنگ کو جو ہے وہ آباد دی جائے گی، اور پہلا ٹارگٹ جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی جو فوج ہے وہ تھی، کیونکہ کمزور فوج اب امریکہ کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ آگے بڑھا سکے۔ دوسرا، یہ جنگ پاکستان تک محدود جو ہے وہ نہیں رہے گی، بلکہ یہ جو ہے نا بھارت جو ہے وہ بھی اس لپیٹ میں آئے گا۔ اس کے جو ہے میں نے پہلے میرا ویڈیو بھی جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ دستیاب ہے، جب طالبان نے قبضہ کیا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ
اب جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ اس خطے میں صرف پاکستان تک نہیں بلکہ بھارت کو بھی اس جو ہے وہ لپیٹ میں لیں گے، کیونکہ ان کا برق رفتاری سے چلتا جو معاشی پہیہ ہے وہ بھی عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ تو اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے اور آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ اگر یہ ڈیل تھی تو امریکہ افراتفری کے عالم میں کیوں بھاگا؟ تو نکلنے اس نے امریکہ نے جو افغانستان جو افراتفری کے عالم میں جو بھاگا، اس نے ایک تو طالبان کو ایک بڑی توپ ظاہر کرنا تھا کہ پیغام دینا تھا کہ یہ جو ہے نا کہ وہ بڑی توپ چیزیں ہیں اور ان کو آوا دینا تھا، اور دوسرا اس کا نکلنے کی کہ امریکہ جانتا تھا کہ ہمارے نکلنے کے بعد جو ایجنڈا طالبان کے ساتھ طے ہوا ہے وہ اس خطے میں جنگ مسلط کرنے کا ہے، دہشت گردی کرنے کا ہے، اور یہ جب دہشت گرد پکڑے جائیں گے اور یہ اسلحہ جو استعمال کریں گے جدید ترین اسلحہ وہی اسلحہ ہوگا جو امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا میں یہ سوال اٹھے گا کہ آپ نے دہشت گردوں کو، نان اسٹیٹ ایکٹروں کو وہ جدید ترین اسلحہ کیوں چھوڑ کے گیا؟ حالانکہ امریکہ کے 150 سے زیادہ ممالک میں جو فوجی اڈے ہیں وہ اس جدید ترین اسلحے کو وہاں شفٹ کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں، وہ جان بوجھ کر ان کے حوالے کیا گیا تاکہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ آئے اور یہ پھر استعمال کر کے جو امریکن ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھائے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو طالبان جو ہے انہوں نے امریکہ کو شکست دے کر جو ہے وہ افغانستان پہ قبضہ کیا، بلکہ یہ ڈیل تھی، اور ڈیل صرف ایک ہی ایجنڈے پہ تھی کہ اس خطے میں جنگ کو ہوا دینی ہے، اور صرف پاکستان ہدف نہیں، بھارت بھی ہدف ہے، تاکہ دونوں ممالک کے کمزور ہو جانے کے بعد جو ہے وہ عالمی طاقتیں جو ہے وہ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گی، اور اس کا مین ایجنڈا جو ہے وہ اس ایشیا کے جو زمینوں کے نیچے جو وسائل ہے ان تک رسائی اور سی پیک ہے، اس پر جو ہے انڈور اور آؤٹ ڈور جیسے گوادر ہے اور گلگت بلتستان جو ہے وہاں تک جو ہے وہ ان دونوں جگہوں پہ جو ہے نا اپنی عالمی طاقتیں اپنی پریزنس رکھنا چاہتی ہیں، تاکہ اس روٹ کو بھی جو ہے وہ پہ بھی وہ قابض رہے، تاکہ مستقبل میں بھی جو ہے ان کا بطہ خوری کا جو عمل ہے چلتا رہے۔ اور اس لیے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں